ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 19ویں تراویح میں جو قرآن پاک تلاوت کیا گیا اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغمبر بھی آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک کی جا چکی ہیں۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی ہی تخلیق نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے عیش و عشرت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اہل جنت بے شک اس دن جنت میں خوش دل ہوں گے۔ آخر میں ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات کے مالک و مختار وہی ہیں اور ان کا نظام کائنات شیطانی مداخلت سے محفوظ ہے۔ روز قیامت منکرین ماں اپنے جھوٹے معبودوں کے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ مجرموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں جاری کر دی گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی جو قبول ہوئی اور مچھلی نے ان کو خشکی پر اگل دیا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے، مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور باتیں بناتے ہوئے ایک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نافرمان قوموں کو ایسی حرکت پر ہلاک کر چکے ہیں؟ اے نبی، جو ناروا باتیں یہ منکر بناتے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک تنازع کا فیصلہ فرمایا تھا مگر اللہ کی طرف سے ان کا یہ امتحان تھا جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا، مجبوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہوں۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ واحد اور غالب ہے، وہ لوگوں سے بے نیاز ہے، ہاں اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے اور اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جن میں ذرا سی کجی نہیں، تاکہ گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور برے انجام سے بچیں۔
اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔